اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں یہاں پر ایک مثال کے ذریعے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بہت ساری آیات میں اللہ نے قرآن میں مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں پر بیان کرتے ہیں کہ تاکہ اس میں غور کریں، تدبر کریں۔ اسی طرح جیسے قرآن میں آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ دیکھو نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، بیوی کافر ہے، لوط علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن بیوی کافر ہے، تحت عبدین من عبادنا صالحین، حالانکہ وہ میرے بڑے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، جب انہوں نے خیانت کی اللہ کا عذاب آیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی چھڑا نہ سکا۔ لیکن یہاں قرآن میں لفظ آتا ہے نا فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، تو خیانت کا معنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے گناہ کیا، کیونکہ نبی کی بیوی فاسقہ فاجرہ نہیں ہوتی، نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ فاسق فاجر نہیں ہو سکتی۔ خیانت سے معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی امانت میں خیانت کی کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو وہ جا کے اپنی قوم کو خبر کرتے، اندر کی باتیں باہر پہنچاتے تھے۔ تو جب اللہ کے عذاب نے پکڑا پھر کوئی چھڑا نہیں سکا۔ جب قوم لوط پر اللہ نے عذاب بھیجا، حالانکہ پیغمبر نے ان کو بہت سمجھایا کہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم یہ لواطت جو ہے لڑکوں کے ساتھ برائی کرنا یا بیوی کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا غلط راستے سے، یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسی فاحشہ ہے کہ تم سے پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کی، لیکن قوم باز نہ آئی، انہوں نے کوئی بات نہ مانی۔ اللہ نے فرشتے بھیجے اتمام حجت ہو جائے پوری طرح، اب کسی کو عذر نہ رہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے عذاب میں پکڑ لی، خدا کسی کو ایسے عذاب نہیں دیتے جب تک کہ حجت تام نہ ہو جائے۔ اب جب وہ فرشتے آئے تو وہ انسانی شکل میں تھے، لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ بڑے خوبصورت نوجوان بچے ہیں اور میری قوم بڑی بدتینت ہے، تو ان سے میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کیسے کروں گا؟ اور اس کی بیوی نے بھی جا کے خبر کر دی قوم کو کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں لڑکے ہیں، لڑکے نہیں ہیرے ہیں، ایسے لڑکے کبھی تم نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ قوم آ گئی، حضرت لوط کے گھر کو گھیر کے کھڑے ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام اپنے مہمان جو ہیں ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کو تو نہیں ستایا جاتا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم نے کہا تھا تمہیں کہ گھر میں لڑکے لے آؤ مہمان بنا کے، اب تو ہم ان کو کسی شکل میں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے اور کہا لو ان لی بکم قوۃ، کاش آج میرے پاس بھی طاقت ہوتی تو میں تمہیں تمہارے جرم پر سزا دے سکتا، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی قوت والے کا سہارا لے کے تم سے بدلہ لیتا۔ جب لوط علیہ السلام بالکل گھبرا گئے تو انہوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک، لوط کیوں گھبراتے، ہم تو تیرے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان تھوڑے ہیں۔ لن یصلوا الیک، ہمیں تو بڑی بات ہے، تمہیں بھی یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ اس بستی سے، جس بستی میں گناہ ہوتا ہے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے، جس محلے میں گناہوں کے اڈے ہوں ان محلوں کو چھوڑ دینا چاہیے، جس گھر کے اندر گناہ ہوتا ہو، بے حیائی ہوتی ہو، تاش کھیلی جاتی ہو، جوا کھیلا جاتا ہو، زنا کے اڈے بنے ان کو فوراً چھوڑ دے ورنہ تم بھی عذاب میں آ جاؤ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا اپنی بستی والوں کی طرف۔ اس کی حکمت تھی کہ پیغمبر ہیں شاید رحم آ جائے اور اللہ سے معافی مانگیں، لیکن یہ قوم معاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی بتلا دیا کہ اِلَّا امْرَأَتَكَ، تمہاری بیوی کو معافی نہیں ملے گی، ان پر وہی عذاب آئے گا جو تمہاری قوم پہ آئے گا، تو یہ ان کی جاسوس تھی، خبریں دینے والی تھی۔ اور پھر اللہ نے کیسا عذاب دیا، وہ ایک مثال ہے پوری دنیا کے لیے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کے اوپر لے آئیں۔ 5 بستیاں تھیں قوم لوط کی، ان سب میں بڑی بستی جو ہے وہ قریہ صدوم تھی۔ اس زمانے میں بھی ان بستیوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں تھی، یعنی اتنی بڑی آبادی تھی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے من تخوم الارض، زمین کی بنیادوں سے ان کو اٹھا لیا، اور جب وہ آسمانوں کے قریب پہنچ گئے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو الٹا کر کے پھینک دو، فجعلنا عالیہا سافلہ۔ اور پھر اتنی عذابی کافی ہے کہ جو اتنی دور سے اس کو بستی کی بستی کو الٹا پھینکا جائے کیا بچے گا؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر جہنم کے پتھروں کی بارش بھی برسا۔ تو اسی لیے آج بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوطی مرد ہے یا عورت ہے، آج بھی ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو کسی اونچے مقام پہ کھڑے کر کے، مسجد کے مینار پہ، کسی پہاڑ پہ دھکا گرا کے اوپر پتھروں کی بارش کر، وہی عذاب دو جو اللہ نے دیا۔ باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ لوطی فاعل ہو یا مفعول ہو، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج حضور کی امت میں بھی یہ عذاب اتنا عام ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ ایک اکبر الہ آبادی نے اسی لیے کہا تھا، میں تھوڑا تصرف کرتا ہوں، وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا جو اس نے کہے تھے، لیکن اس نے یہی کہا تھا کہ جس قوم کو تھی 4 نکاحوں کی اجازت، کہ اللہ نے جس قوم کو 4 نکاحوں کی اجازت، ان نے اغلام کی حد کر دی، وہ بیویوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مثالیں ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا ماں سوا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے جو ایمان والی تھی۔ تو مثال دی کہ ضرب اللہ مثلا، اسی طرح مثال دی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے فرعون کی بیوی کی بھی مثال بیان کی کہ ادھر نبی کی بیویاں دیکھو جہنم میں جا رہی ہیں، فرعون کی بیوی جنت میں جا رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے کر دیں۔ کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی پیغمبر بھی نہیں چھڑا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تم تو کہتے ہو پیر چھڑا لیتے ہیں، 11ویں والا چھڑا لے گا، فلانے پیر چھڑا لیں گے، شہباز قلندر چھڑا لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے وہ نبی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے تو تمہیں تمہارے پیر کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ اب بھی مثال تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مثال بیان کی کہ فرعون کی بیوی جب ایمان لائی اور فرعون کو پتہ لگ گیا
تو فرعون تو اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم تھا، اور وہ ظلم بھی ایسے کرتا تھا، اللہ معاف کرے، کہ دشمنوں کو لٹا کے ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں میخیں گھڑوا دیتا تھا اور پھر ان کے اوپر پتھر پھینکتا تھا پہاڑ کا۔ تو بی بی صاحبہ کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ دی، اوپر پتھر لٹکا دیا، اور بیوی سے کہا کہ دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہو، اب بھی ایمان چھوڑ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور نے کہا کہ ان حالات میں بیوی نے کیا دعا مانگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یہ نہیں کہا اللہ مجھے محل دے دو، مجھے زیور دے دو، مجھے سونے کے کڑے دے دو، مجھے بلڈنگ دے دو، مکان دے دو۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے قریب مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عقیدے اور اس کے عمل سے بھی نجات دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب اس عذاب کی کیفیت میں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جبریل جنت کے درمیان میں اور اس بی بی کے لیے میں نے جو جہنت میں محل بنایا ہے اس کے درمیان میں پردے ہٹا دو کہ بی بی ابھی دیکھنے کی طرح مالی ہے۔ اللہ دکھانا چاہے کشف ہو جاتی ہے، کشف حق ہے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے، کشف ہو جاتی ہے، اللہ دل میں بھی ڈال دیتے ہیں، اللہ دکھلا بھی دیتے ہیں۔ بی بی نے جب جنت کا محل دیکھا تو بی بی تو ہنس پڑی، مسکرائی، ماشاء اللہ کیسا محل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس عذاب میں ہنس رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے، بجائے رونے کی ہنس رہی ہے، اس کو کیا پتہ بدبخت تم عذاب پہ ناز کر رہے ہو، بچانے والا نشان بنا دی ہے۔ اور اللہ نے دعا بھی کیسے قبول کی، اس نے کیا دعا مانگی؟ یہ نہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت کا گھر دے دے، نہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تیرے اپنے قریب مجھے جنت میں گھر دے دے۔ تو سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور اللہ کے عرش کے قریب کس کا مقام ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عمران فرعون ہم تمہاری شادی محمد مدنی سے کر دیں گے، تم میرے مدنی کے گھر میں آ جاؤ گی تو میرے قریب آ گئے۔ اللہ نے مثالیں دی، ایک طرف نبی کی بیوی ہے اور ایک طرف فرعون کی بیوی ہے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ پیر کا بیٹا ہے، یہ مولوی کا بیٹا ہے، یہ بزرگ کا بیٹا ہے، اگر عمل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہنم ہی ٹھکانا۔ کوئی کسی کو نہیں، بھائی اللہ کے نبی نہ چھڑا سکے، اور میرا آقا خاتم الانبیاء خاتم الرسل سید الاولین والآخرین اپنی بیٹی کو، محبوب بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو سیدہ فاطمہ کو فرما دے، یا فاطمہ سلیمی من والی ما شئتی، دنیا میں جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، آگے یہ خیال نہ رکھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ عمل اچھے ہوں گے تو قبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر عمل بھیڑے ہوں گے تو حفرۃ من حفر النیران۔ تو اس لیے آج اللہ نے ان آیات میں بھی ایک مثال دی ہے کہ ایک کلمہ طیب ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور ایک برا کلمہ ہوتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ شجرۃ طیبۃ، جیسے کہ کوئی اچھا درخت ہو، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں گہری گئی ہوئی ہوں، وفرعها فی السماء، اور اتنا اونچا ہو کہ اس کی شاخیں گویا کہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس سے مثال کیا ہے؟ شجرۃ طیبۃ سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن جو ہے اس کو اللہ نے ایک درخت سے تشبیہ دی ہے، وہ بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ سب صحابہ خاموش رہے۔ آخر میں حضور پاک نے خود بتایا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت، کیونکہ کھجور کا درخت جو ہے نا، اس کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے،
لکڑی استعمال ہوتی ہے، چھڑیاں استعمال ہوتی ہیں، گوشے استعمال ہوتے ہیں، بور استعمال ہوتا ہے، کچی استعمال ہوتی ہے، ادھ پکی استعمال ہوتی ہے، پکی استعمال ہوتی ہے، خشک یعنی اس کا ذرہ ذرہ قابل استعمال ہے اور سارا سال نفع پہنچاتا ہے۔ جب واپس جا رہے تھے حضور سے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا سے کہا کہ حضرت میرے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرم کر گیا کہ جب بڑے نہیں بول رہے تو میں چھوٹا کیسے بولوں۔ اور میں اللہ کے بندے اگر تم بتا دیتے نا تو مجھے تو اونٹنی ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرے بیٹے نے ایک صحیح بات بتائی، کیوں خاموش رہے؟ میں نے کہا حضرت ادب بھی تو کوئی چیز ہے، جب آپ خاموش تھے تو میں کیسے بولوں؟ اچھا، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ اب تحقیق یہ ہوئی ہے، اور جن کے گھروں میں یا باغوں میں کھجوریں ہیں وہ جانتے ہوں گے، دنیا کا ہر درخت جو ہے نا، یاد رکھو نیچے سے پانی لیتا ہے، زمین سے، لیکن واحد درخت کھجور ہے جو اوپر سے پانی لیتا ہے۔ بارش کا پانی آتا ہے اوپر سے لیتا ہے، نیچے سے نہیں لیتا۔ اس کی جڑیں جو ہیں وہ پانی نہیں کھینچتی زمین سے۔ وجہ کیا ہے کہ مومن بھی اوپر سے پانی پیتا ہے، اس لیے اس کی تشبیہ جو ہے وہ مومن کے ساتھ دی گئی۔ اور دوسرا یہ علماء نے لکھا ہے کہ کھجوریں ہیں، ان کی اگر آپ ایک جانب کو کاٹ دیں دوسری جانب کو کاٹ دیں، کھجور نہیں مرتی جب تک کہ اس کی گردن نہ کاٹی جائے۔ کھجور کا جب اوپر سے گردن کاٹ دینا بس وہ مر جائے گی، چاہے کھڑی رہے بٹن منڈی ہو۔ اسی طرح مومن کی ٹانگ کٹ جائے، بازو کٹ جائے بچ سکتا ہے، لیکن گردن کٹ جائے تو نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بھی اللہ کے نبی نے اس کو مومن کو نخلہ سے تعبیر فرمایا۔ اور اب تو بہرحال یعنی نئی جو جدید ریسرچ ہے اس میں یعنی دل کی بیماریوں کے لیے جو عجوہ کھجور اور اس کی گٹھلیوں سے معجون بنایا جاتا ہے، اس سے اچھی چیز کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب تو ہر ملک میں بنتا ہے، بکتا ہے، لیکن آسان ہی بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی خود لے لیں، کھجوریں لے لیں، اسے گٹھلی نکال کے ان کو ٹکڑے کر کے سائے میں خشک کر دیں، پڑی رہے 10 دن 5 دن 8 دن، پھر اس کو پیس دے، پھر اس کو اسی کھجور اور گٹھلی کو ملا کے بیچ دے، بس معجون تیار ہے، صبح شام 2 چمچ کھا لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے مدنی پاک نے بھی ان 2 کھجوروں کا بطور خاص نام لیا ہے، عجوہ کا اور برنی کا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ 7 دانے عجوہ کھجور کے صبح کو کھا لے تو سارا دن اس میں جادو اور زہر اثر نہیں کرتا۔ اب جو نئی تحقیق ہے نا جی، لیبارٹریز جو ہیں انٹرنیشنل لیول کی، انہوں نے بھی یہ تحقیق کی ہے کہ عجوہ کھجور ایسی چیز ہے جس میں شوگر نہیں ہے، یعنی 0 سے بھی 3 درجے نیچے ہے، اس میں شوگر ہے ہی نہیں، 0 سے بھی 3 درجے نیچے۔ اسی طرح مجذول ہے، اس میں بھی شوگر نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ بعض کھجوریں گرم ہیں اور بعض ٹھنڈی ہے، کھاؤ تو ٹھنڈی ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو اس معنی ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کے گھر میں موجود ہے۔ تو اب کلمہ طیبہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، اسی میں نجات ہے، اسی پہ فلاح ہے۔ اصلها ثابت، اس کی بنیاد بڑی گہری بڑی مضبوط ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وفرعها في السماء، کیا معنی؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو اچھے کلمات ہیں، اچھے اعمال ہیں، آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو اس سے اچھا کلمہ تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے افضل اعلیٰ ذکر جو ہے یہی کلمہ ہے۔
کیوں؟ اس میں نفی اس بات ہے، غیر اللہ کی نفی ہے اور اللہ کا اس بات ہے۔ اسی لیے تمام اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پایا ہے وہ اسی کلمے سے پایا ہے۔ اسی لیے تمام سلاسل جو ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، اور سب کی محنت اسی کلمے پہ ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ کلمہ دل میں بیٹھ جائے، بس زبانی کلام ہی نہ ہو جیسے منافق پڑھتے تھے۔ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، گواہی تو منافق بھی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ نے میرا مطلب میں گواہی دیتا ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی موقناً بقلبہ، دل سے کلمہ پر یقین ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ وہ ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل ہر وقت ہر موسم میں نفع پہنچاتا ہے۔ اسی لیے کلمہ جو ہے وہ بندے کو ہر حال میں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، موت سے پہلے، موت کے قریب، نزع میں، سکرات میں، ہر جگہ نفع پہنچانے والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی پر موت کے علامات ہوں، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، وہاں ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھنا، اس کو کہو نہیں کہ پڑھو، بعض اوقات بیماری میں کہتے نہیں پڑھتا، بس تم پڑھنا شروع کر دو، اس کو اللہ خود توفیق دیں گے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ مکے والوں، ایک کلمہ ایسا ہے میں بتاتا ہوں، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو صرف عرب نہیں بلکہ عرب اور عجم سب تمہارے زیر نگی ہوں گے۔ انہوں نے کہا جلدی کریں بتائیں۔ میں اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اقول کلمۃ تفلح۔ ابو لہب کھڑا تھا بدبخت، کہا اچھا لہذا جماعتنا، اسی لیے بلایا تھا ہمیں۔ تو یہ وہ کلمہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو حضور نے فرمایا تھا اپنے چاچے ابا طالب سے کہ یا امی کل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، میرے چاچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے آگے جھگڑا کرنے والا تو بن سکوں۔ یہ کیوں کہا جھگڑا بن گیا؟ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ بھائی جب کلمہ پڑھ لیا آدمی نے تو آدمی مومن ہو گیا، پھر اللہ کے ہاں جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ معنی یہ تھا کہ کلمہ بھی سکرات کے وقت قبول نہیں ہوتا، ایمان اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب آدمی غرغرہ معلم یغرغر، جب غرغرہ لگ جائے، سکرات آ جائے، پھر وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ پر میں کوئی آخری وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، لیکن میں اللہ سے کہہ تو سکوں گا کہ میرے چاچے نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ وہ اپنے دین عبد المطلب پہ، اپنے باپ دادے کے دین پہ فوت ہوئے۔ یہ شیعہ حضرات کھینچ تان کے کرتے ہیں کہ ابھی تک، کیونکہ اصل میں ابو بکر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سیدنا ابو بکر کا ابا بھی مسلمان ہے، اماں بھی مسلمان ہے، بیوی بھی مسلمان ہے، بچے بھی مسلمان ہیں، بچیاں بھی مسلمان ہیں۔ یہ مقام علی کو تو نہیں ملا، ابا تو مسلمان نہیں ہے نا، اس لیے وہ کھینچ تان کے ادھر ادھر سے تعویلات کرتے ہیں، جیسے مرزائی کرتے ہیں، قادیانی کرتے ہیں، روافظ کرتے ہیں، خوارج کرتے ہیں، معتزلہ کرتے ہیں، تحریف قرآن کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شجرہ طیبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کا نفع بھی ہر وقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم کیوں دیتے ہیں؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم یہ مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، لوگوں کو نصیحت ہو، ہدایت ہو، موعظت ہو۔ اچھا اب اس کے مقابلے پہ کیا کلمہ ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے درخت زمین کے اوپر ہے اندر جڑ نہیں ہے، ایسے پکڑو جیسے ہندل ہے، بعضے کا تھور ہے بعضے کا ہندل ہے، اس کی جڑیں نہیں ہوتی، زمین پر پھیلا ہوتا ہے، اس کو کچھ ثبات نہیں ہوتا. یہ مثال منافق کی ہے کہ وہ لاکھ کلمے پڑھتا رہے، لاکھ باتیں کرتا رہے، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے چونکہ ایمان نہیں ہے. لاکھ وہ عمل صالح کر رہے، لاکھ وہ ہسپتالیں بنا دے، لاکھ وہ بڑی بڑی NGOs کے ذریعے غریب، لیکن اصل نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، اس لیے وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے. اب اسی مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مثلا کلمۃ طیبۃ کیا ہے؟ شہادت اللہ اللہ الہ الا اللہ کشجرۃ طیبۃ. اچھا درخت، اس سے کیا مراد کیا ہے؟ مومن. اصلها ثابت یقول لا الہ الا اللہ فی قلب المؤمن، کیونکہ یہ کلمہ مومن کے دل میں ہوتا ہے. وفرها فی السماء يرفع بها عمل المؤمن الى السماء، مومن کے اعمال جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. وقضا قال ذاک سید میں اکرمۃ مجاہد غیر واحد ان ذلك عبارۃ عن عمل المؤمن، یہ عمل مومن کی مثال ہے. وقوله الطیب وعمله الصالح وان المؤمن كشجرۃ من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے، جیسے وہ بھی ہر وقت ہر استعمال ہوتا ہے، ہر موسم میں استعمال ہوتا ہے، صبح بھی رات کو بھی دن کو بھی ہر لحاظ سے. واقعہ روا اسدی مردن مسعود قال هي النخلہ، اس سے مراد جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے. والشعبۃ المعاویۃ هي النخلہ. واما شیب الحبحاب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ ابی کنائی بصر، ایک گوشہ آیا جس میں تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں، تو پھر حضور نے یہی آیت پڑھی مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء قال هي النخلة. وروى من هذا الوجه ومن غيره انس موقوفا وقتادة عليه مسلم ومجاهد إكرمة وسعيد مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال البخاري حدثنا عبيد بن اسماعيل بن سلمة عن ابي اسامة عن عبيد الله نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں میرے فقال اخبرونی عن شجرۃ تشبہ، اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. لا يتحد ورقها صيفا ولا شتاء، جس کے پتے گرمی سردی میں نہیں گرتے. وتؤتي أكلها كل حين من ربها. قال ابن عمر، حضرت ابن عمر نے فرمایا فوقع في نفسی، میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے مراد کھجور انہا نخلا. لیکن رأیت ابا بکر وعمر لا يتکلمان، میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر خاموش ہیں جب وہ بات نہیں کر رہے ہیں. فکرہت ان اتکلم، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں بات کروں کہ جب بڑے خاموش ہیں تو میں چھوٹا کیسے بولوں. قال صبح النخلا قال قمنا وقل، جب ہم وہاں سے اٹھے تو میں نے کہا ابا سے یا ابتا واللہ لقد کان وقع فی نفسی، میرے دل میں آیا تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. قال ما منعک ان تتکلم، نے فرمایا پھر تم نے کیوں نہیں بتایا. قلت لما اراکم تتکلمون، جب تم لوگ خاموش تھے تو میں کیسے بولتا. فکرہت ان اتکلم او اقول شیئا. قال عمر لأن تكون قلت احب الی من کذا وکذا، اور میں کاش تم کہہ دیتے تو مجھے صرف اونٹنیوں سے بھی زیادہ پسند آتا.